بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آنکھ ایک دم سے ایک شور سے کھلی تھی۔ ہڑبڑا کر میں اٹھ بیٹھی تھی۔ آس پاس نظر دوڑائی تھی تو گھڑی پر نظر پڑی تھی جو اس وقت صرف صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ میں اتنی جلدی نہیں اٹھا کرتی تھی، 8 بجے اٹھ جاتی تھی۔ ابھی تو پورا 1 گھنٹہ باقی تھا، لیکن یہ آواز کیسی تھی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ میں نے اٹھ کر اپنے حواس بحال کیے تو معلوم ہوا کہ آوازیں باورچی خانے سے آ رہی ہیں، جہاں میری بھابھی صبح سویرے اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن آج وہ کس پر چیخ رہی ہیں، کس پر چلا رہی ہیں؟ چونکہ میں گہری نیند سے اٹھی تھی تو مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے منہ دھویا اور باہر کی راہ لی تو میرے قدم وہیں دروازے پر ہی جیسے جکڑے سے گئے۔ بھابھی میرا نام لے کر چلا کر نہ جانے بھائی کو کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے رک کر سننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ کسی چیز کا الزام مجھ پر لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہو نہ ہو یہ علیزے کی ہی کارستانی ہے، اسی نے زیورات چرائے ہیں۔ اور ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ وہ کون سے زیورات کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں چرائی۔ انہوں نے مجھے کمرے کے نام پر ایک سٹور روم دیا ہوا تھا جہاں میں اپنے شب و روز گزار رہی تھی۔ ان کے کمرے میں قدم رکھنے سے مجھے منع کیا ہوا تھا، پابندی لگائی ہوئی تھی، تو پھر میں زیورات کیسے چرا سکتی ہوں؟ میں اپنی ذات پر لگا یہ الزام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں آگے آئی تھی اور میں نے منع کیا تھا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ میری بات پر وہ پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھی تھی اور بھائی کو نہ جانے ایسی کیا پٹی پڑھائی تھی کہ زندگی میں پہلی بار وہ آگے آئے اور مجھے بری طرح تھپڑوں سے لال کر دیا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی اور ایک جگہ جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ میں کبھی زندگی میں امید نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بھائی مجھے اس طرح تشدد کریں گے۔ بھابھی مسلسل بولتی چلی جا رہی تھی، لیکن میرا ذہن معاف ہو گیا تھا اور میں بالکل بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ میرا ذہن تو جیسے ایک ہی چیز پر اٹک گیا تھا کہ میرے بھائی کس طرح مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اچانک سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر بیرونی دروازہ کھولا تھا اور مجھے باہر دھکیل دیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا تھا میں ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی تھی۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ حقیقت قبول کرنے سے میرا ذہن انکاری تھا، لیکن یہ سچ تھا، ایسا ہی ہو چکا تھا۔ میں ایک دم سے جیسے بیدار ہو کر ان کے پاس آئی، دروازے پر پہنچ کر زور زور سے دستک دے ڈالی، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو سنتا۔ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا تھا۔ میں طلاق یافتہ تھی، بھائی اور بھابھی کے گھر میں رہتی تھی اور انہوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، لیکن آج تو حد ہی کر دی تھی۔ انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں کافی دیر تک دستک دے کر دروازہ بجاتی رہی تھی، یہاں تک کہ دروازہ کھلا تھا۔ میرے اندر امید جاگی تھی، لیکن یہ کیا؟ دروازہ کھول کر میرا سامان باہر پھینک دیا گیا تھا جو ایک چھوٹے سے بیگ پر مشتمل تھا۔ انہوں نے میری ساری چیزیں جیسے تیسے بیگ میں ڈال کر باہر پھینک دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بھائی کی آواز بند دروازے کے اس پار سے میری سماعتوں میں پڑی تھی کہ علیزے، آئندہ تم کبھی یہاں نہیں آؤ گی، جہاں تم جانا چاہتی ہو وہاں ہی چلی جاؤ، ویسے بھی میرا تم سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں سمجھ گئی کہ اب میری ساری کوشش بیکار ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی، یہاں تک کہ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئی تھی کہ اچانک میرے ارد گرد جیسے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس اندھیرے کو دیکھنا چاہا تھا، لیکن وہ اس قدر گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا کہ میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ اور آخری بار بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ جو میں نے منظر دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بہت سے کالا چوغا پہنے انسان تھے جن کا سر چھپا ہوا تھا اور وہ میری طرف جھکتے چلے جا رہے تھے۔ وہ لوگ آپس میں کوئی بات بھی کر رہے تھے اور میری طرف دیکھ کر زور زور سے کچھ کہہ رہے تھے، لیکن معاف ذہن کے ساتھ جو آخری منظر میں نے دیکھا تھا وہ یہ کہ وہ میری طرف جھکے تھے، مجھے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ میرا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا تھا اور مجھے بالکل بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس دن پھر کیا ہوا تھا۔ میرا ذہن گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ میں ہوش و خرد سے بیگانہ بے ہوش ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا سانس بند ہونے لگا ہے۔ اور آخری منظر میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ بہت سے لوگ، شاید گنتی میں 11 کے قریب ہوں، انہوں نے کالے چوغے پہنے ہوئے تھے اور میری طرف بڑھ کر انہوں نے مجھے اٹھایا تھا۔
پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہر چیز دھندلا گئی تھی۔ اگلی صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی اور میں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ میں تو کسی اور ہی جگہ آ گئی تھی۔ وہاں صبح ہی صبح پرندوں کی آواز انتہائی قریب سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے درخت بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ میں فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ ایک جھونپڑے نما گھر تھا جو بہت اچھی طرح سجا ہوا تھا۔ حیرت انگیز طور پر یہاں کوئی بجلی کا نظام نہیں تھا، لیکن روشنی اس قدر خوبصورتی سے پورے جھونپڑے میں پھیلی ہوئی تھی کہ میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ڈھونڈ پائی تھی کہ آخر یہ روشنی آ کس طرف سے رہی ہے۔ ابھی میں اپنے ذہن کو صحیح طور پر ہوش میں لانے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ جھونپڑے کا پردہ ہٹا تھا اور 2 اجنبی اندر داخل ہوئے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا شخص تھا جسے دیکھ کر ہی انسان کو رحم آ جائے۔ ان کے ہاتھوں پیروں کی چمڑی انتہائی اندر کو دھسی ہوئی تھی اور نسیں بالکل واضح تھیں۔ بوڑھی عورت کا بھی یہی حال تھا۔ ان کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھ کر وہ دونوں مسکرائے تھے۔ میں ان کی مسکراہٹ دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے مسکرانے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے چاروں جانب روشنی پھیل رہی ہو، اور ایسا منظر میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے ان دونوں سے پوچھ لیا تھا کہ میں کون ہوں اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں، اور آپ لوگ کون ہیں؟ میرا سوال سن کر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی نکل کر دوبارہ سے جھونپڑے میں پھیل گئی تھی۔ وہ لوگ آگے آئے تھے۔ بوڑھی عورت نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور کہا تھا، بیٹا تم بہت مشکل سے ہمیں ملی ہو۔ تمہاری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ پورے 2 دن بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ چنانچہ تم اپنے ذہن پر زور نہ دو، بلکہ میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں، تم اٹھو اور ناشتہ کرو۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ اپنائیت کا احساس ہوا تھا، اور میں نے نم آنکھوں کے ساتھ جیسے ہی ان کا ہاتھ پکڑا تھا تو اگلے ہی لمحے اچھل کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ ان کا ہاتھ بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے کسی گرم توے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ مجھے اپنے پورے ہاتھ پر جلن سی محسوس ہو رہی تھی، اور میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا تھا جو مجھے یوں دیکھ کر مسکرائی تھی اور کہا تھا کہ اب تمہیں ان چیزوں کی عادت ڈالنی ہوگی، تم ہمارے پاس واپس آ گئی ہو۔ مجھے ان کی ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ذہنی طور پر تھکان محسوس کر رہی تھی، اس لیے میں خاموش رہی تھی۔ وہ بوڑھے بزرگ وہیں پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں موجود کوئی کتاب لے کر پڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی آواز انتہائی خوبصورت اور انداز بیاں اس قدر دل نشین تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ بار بار اس کتاب میں سے پڑھ کر کچھ نہ کچھ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ ان کی شخصیت میں اس قدر روب اور دبدبا تھا کہ میں مزید ان سے کوئی سوال نہیں کر سکی تھی، اور بوڑھی عورت کے ناشتہ لانے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میرے ذہن میں پچھلی تمام چیزوں کی یاد تیزی سے دوڑنے لگی تھی۔ وہ بوڑھی عورت میرے سامنے ناشتہ لائی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اس قدر چمک اور مقناطیسیت تھی کہ میں زیادہ دیر ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ناشتہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، اور جب میں نے ان کے جھونپڑے پر نظر ڈالی تھی تو مجھے حیرانی کے ساتھ یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ وہ لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ناشتے میں اس قدر انواع و اقسام کے کھانے، یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں نے ناشتہ پیٹ بھر کے کیا تھا۔ جسم میں کچھ ہمت آئی تھی تو میں دوبارہ ان سے پوچھ بیٹھی تھی کہ آپ دونوں کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ بوڑھی عورت آگے بڑھی تھی۔ اس نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا، ہم تمہیں یہاں نہیں لائے، تم نے ہمیں مدد کے لیے پکارا۔ ہم نے تمہاری آواز سن کر بس تمہیں اپنی دنیا میں اٹھا کر لے آئے۔ ان کی بات سن کر میں حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ اپنی دنیا؟ کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں فوراً سے پوچھ بیٹھی تھی۔ وہ بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر مجھے بوسہ دیا تھا اور کہا تھا، علیزے تم ہماری بیٹی ہو، ہم نے تمہیں پالا ہے، اور تم جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ دیکھنے میں تو تم انسان ہو، لیکن تم ہماری نسل میں سے ہو۔ یہ بات سن کر تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے اور میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرے پورے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تھی اور باقاعدہ طور پر میرے جسم کا ایک ایک عضو کانپ رہا تھا، یہاں تک کہ میرے ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے اور میں نیلی پڑ رہی تھی۔ وہ بوڑھی بزرگ عورت فوراً سے آگے بڑھی تھی
اپنے اوپر پہنی شال جسے میں شال سمجھ رہی تھی، جب اس نے کھول کر مجھے اڑائی تھی تو مجھے اپنا ذہن کام کرتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے کالے چوغے میں چھپا دیا تھا۔ یہ چوغا تو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا تھا۔ کہاں دیکھا تھا؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے ذہن میں دھماکہ ہوا تھا اور ایک دن پہلے کا سارا منظر میرے ذہن میں لہرایا تھا۔ بھائی اور بھابھی نے جب مجھ پر تشدد کر کے نکالا تھا تو انہی چوغا پہنے لوگوں نے مجھے بچایا تھا۔ تو کیا یہ لوگ جنات تھے؟ یہ لوگ جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے مجھے بچایا تھا؟ میرے ذہن میں لاتعداد سوال ابھرے تھے، لیکن نہ جانے اس کالے چوغے میں ایسی کیا طاقت تھی کہ جیسے ہی میں نے اسے اڑا تھا میرے ذہن کو ایک سکون سا ملا تھا۔ میری زبان بند ہو گئی تھی اور میں نے آنکھیں موند لی تھی، لیکن میرے دل میں ابھی تک بہت سے سوال ابھر رہے تھے۔ فرق یہ تھا کہ اب وہ زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کالا چوغا اڑا کر میری زبان کو بند کر دیا گیا ہو اور مجھے مزید سوالات کرنے سے روک دیا گیا ہو۔ مجھے ابھی بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ زندگی نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میرا نام علیزے ہے اور یہ میری عجیب و غریب کہانی ہے۔ اس کہانی سے مجھے اپنی جڑی معلوم ہوئی تھی کہ میں کہاں سے تعلق رکھتی ہوں اور اس دنیا میں کیسے آئی۔ میری کہانی انتہائی انوکھی کہانی ہے۔ اس کہانی کو پڑھ کر آپ ایک بار ضرور خوف محسوس کریں گے اور کچھ سوال کریں گے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو ایک جن زادوں نے پالا ہو اور اسے پال پوس کر دنیا والوں کے حوالے کر دیا ہو؟ کیا واقعی آج کی دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے یا یہ صرف ایک کہانی ہے؟ آئیے چلے میری کہانی پڑھیے اور پھر فیصلہ کیجیے۔ میں اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میرا ایک بھائی تھا۔ بھائی مجھ سے بڑا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا لیکن کبھی کبھی مجھ سے حسد بھی کرتا تھا۔ میرے والدین مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں ان کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ انہوں نے مجھے پڑھائی میں بھی اور ہر چیز میں آگے رکھا تھا۔ وہ میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ مجھے بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ان کے بغیر جینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے میری شادی کی عمر ہوتے ہی اپنے خاندان کے ایک لڑکے سے مجھے بیاہ دیا تھا۔ جیسے ہی میں بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر گئی تھی تو عجیب و غریب قصے میرے ساتھ ہونے لگے تھے۔ کبھی مجھے اپنے شوہر کے روپ میں ایک بھیڑیا نظر آتا تو کبھی مجھے ساس سسر عجیب سی حیتوں کے ساتھ دکھائی دیتے۔ میرا دل میرے سسرال میں نہ لگتا اور میں بار بار میکے چلی آتی۔ حالانکہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، لیکن نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو مجھے ان سے محبت کرنے سے باز رکھنا چاہتی تھی۔ میں ہر صورت میں اپنا دل اپنے سسرال میں لگانا چاہتی تھی، لیکن میری کوشش کے باوجود بھی سب کچھ بگڑتا چلا گیا تھا۔ یہاں تک کہ 1 سال کے عرصے میں میرے شوہر، میرے ساس سسر سب لوگ مجھ سے بدظن ہو گئے تھے۔ بظاہر کوئی بات بھی نہیں تھی، لیکن ہر بات ہی انہیں غلط لگا کرتی تھی۔ میں جیسے جیسے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتی ویسے ویسے معاملہ بگڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ میرے والدین کی حیاتی میں انہوں نے مجھے 1 سال کے عرصے میں ہی طلاق دے دی تھی، اور طلاق لے کر جب میں اپنے والدین کے گھر واپس آئی تھی تو انہیں گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ انہوں نے میرا ہر طرح سے خیال رکھنے اور اس گھر کو پھر اپنا گھر سمجھنے کی تلقین کی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اپنی لاڈلی بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی کہ والدین کا مجھے بہت بڑا سہارا تھا۔ بھائی کا مزاج کبھی ٹھیک ہوتا تو کبھی برا ہوتا، اور اسی دھوپ چھاؤں کے مزاج کے ساتھ مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑ رہا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی تھی، 2 بچے تھے۔ بھابھی اچھی تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے برداشت کرنا جیسے اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ وہ بات بات پر مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیتی۔ شروع میں تو میں نے چپ چاپ برداشت کرنا شروع کیا تھا، لیکن پھر جب میں بھی جواب دینا شروع ہو گئی تو گھر کا ماحول بے انتہا خراب ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے دیکھتے ہی غصہ کرنے لگتی، چیخنے لگتی، چلانے لگتی، اور جب میں ان سے ان کو غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد پوچھا کرتی کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں اور کیوں کرنا چاہتی ہیں، تو وہ مجھے کہتی کہ نہ جانے کیوں تمہیں دیکھتے ہی مجھے اپنے اندر فشار خون بلند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس گھر سے ہی نکال دوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز میرے اوپر حاوی ہو رہی ہے اور مجھے تم پر غصہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار کر رہی ہے۔ حالانکہ میں دل کی بری نہیں ہوں، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے۔ تمہارا بھی اس گھر پر بالکل حق ہے، لیکن مجھے خود نہیں پتا کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے۔
بالکل یہی بات میرے شوہر بھی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ علیزے، نہ جانے کیوں تم مجھے بہت پسند ہو، لیکن تمہیں دیکھتے ہی میرے دل کی کیفیت بہت بری ہونے لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہر وقت تم سے لڑ جھگڑ کر تمہیں گھر سے ہی نکال دوں۔ اور میں ان کی بات سن کر گھنٹوں رویا کرتی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے، میرے اپنے رشتوں کو مجھ پر غصہ کیوں آتا ہے۔ اور اب بھائی اور بھابھی کی زبانی بھی یہ بات سن کر مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے اندر ہی کوئی خرابی ہے کہ دنیا کے تمام لوگ مجھ سے ہی بدظن نظر آتے ہیں۔ بھابھی نے مجھے کمرے کے نام پر ایک سٹور روم دیا ہوا تھا جہاں ایک چھوٹا سا پلنگ اور پنکھا تھا۔ اس کے علاوہ ضرورت کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی، لیکن میں نے اس چیز پر بھی گزارا کرنا شروع کر دیا تھا کہ اب والدین کے بعد بھائی کا ہی گھر ہوا کرتا تھا یہ، اور مجھے تو طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق والی لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میکے میں میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، یہاں تک کہ ایک بار لڑائی بہت بھرپور ہوئی۔ اس بار میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بھابھی صبح ہی صبح چیخنے بیٹھ گئی تھی اور مجھ پر زیورات کی چوری کا الزام لگایا تھا۔ میں الزام برداشت نہیں کر سکی تھی، میں نے ان کے الزام کو جھٹلا دیا تھا۔ جواب میں بھائی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا تھا، اور اس دن مجھ پر ایک عجیب انکشاف ہوا تھا کہ میرے اندر کی تمام طاقتیں مجھے ارد گرد نظر آنے لگی تھی، اور میں نے خود کو بچانے والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ شاید یہی لوگ تھے جن کی بنا پر کوئی رشتہ مجھ سے خوش نہیں ہو پاتا تھا۔ اور تب مجھے اندازہ ہوا تھا، بھائی نے جب کہا تھا کہ تم میرا خون نہیں ہو، تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ کیوں ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی سگی اولاد تھے، اور میرے اپنے ماں باپ، یعنی انہوں نے مجھے کہیں سے گود لیا ہوا تھا۔ انہیں بیٹی کی بہت خواہش تھی۔ یہ بات اکثر مجھے بھائی کے منہ سے پتہ چلتی رہتی تھی، لیکن میں اسے مذاق سمجھتی تھی۔ پھر جب بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا، تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی میں اس کی سگی بہن نہیں ہوں۔ لیکن میں کون تھی؟ میری حقیقت کیا تھی؟ میں کہاں سے تعلق رکھتی تھی اور مجھے کس نے پالا پوسا تھا؟ یہ سب کچھ مجھے معلوم ہونے والا تھا۔ ایک ایسا راز میرے بارے میں افشا ہونے والا تھا جسے میں نہیں جانتی تھی، اور زندگی کے 20 سال گزارنے کے بعد میرے علم میں لائی جا رہی تھی۔ بوڑھی عورت کے کالا چوغا اڑھاتے ہی تھوڑی دیر بعد ہی میں نیند کی وادیوں میں ایک بار پھر سے کھو گئی تھی۔ لیکن میں چونکہ انسانوں کی بستی میں بھی رہی تھی تو میرے کان کھلے ہوئے تھے، اور نیند میں بھی ساری آوازیں مجھے محسوس ہو کر مطلب سمجھا رہی تھی کہ وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ میرے نیند میں جاتے ہی بوڑھے شخص نے کتاب رکھی تھی اور بوڑھی عورت کے پاس چلا آیا تھا۔ اس سے کہا تھا، تمہیں سب کچھ اتنا جلدی اسے نہیں بتانا چاہیے، ہماری بیٹی بہت زیادہ صدمے میں ہے اور اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لہٰذا تم احتیاط کرو، آہستہ آہستہ اسے بتایا کرو، وہ ابھی بہت زیادہ مشکل وقت سے گزر کر آئی ہے، انسان زادوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں تمہیں نہیں بتایا کرتا تھا کہ تم اسے بالکل بھی کسی کو مت دو؟ تم نے اپنے دل کو نرم کر کے اسے انسانوں کو تھما دیا، اور اب اس کا حال دیکھو۔ یہ بات سنتے ہی میں آنکھیں کھولنا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور میری آنکھوں پر کوئی منتر کر کے اسے بند کر دیا ہے۔ یہ میں اپنے بارے میں کیا انکشاف سن رہی تھی؟ میں کیا انسانوں کی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی تھی؟ کیا میں انسان نہیں تھی؟ کیا معاملہ تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی نے زنجیروں میں بند کر دیا ہو اور میرے منہ میں بہت سی روئی بھر کر اسے پٹی لگا دی ہو۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میں اپنے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی تھی، اور یہ لوگ کون تھے؟ کیا تھے؟ یہ سب کچھ ایک سوالیہ نشان تھا۔ زندگی انتہائی پراسرار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے مجھے میرے سسرال میں نہیں ٹکنے دیا گیا، اور پھر بھائی بھابھی کے گھر سے بھی نکلوا دیا گیا۔ لیکن یہ لوگ کون تھے اور ایسا کیوں چاہتے تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ میرا ذہن ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تھی تو خود کو ایک اور نئی جگہ پر پایا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اب وہاں بوڑھا شخص اور وہ بوڑھی عورت نہیں تھے، بلکہ میرے بھتیجوں کی عمر کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تعداد میں 11 تھے۔ ان سب کی شکلیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں، اور ان کی شکلیں ایسی تھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی شکلیں نہیں دیکھی تھیں۔ کسی کی آنکھیں بہت بڑی اور پھیلی ہوئی تھیں تو کسی کا ناک بہت بڑا تھا، کسی کا بہت پھیلا ہوا تھا، یہاں تک کہ کسی کے ہونٹ اس کے چہرے پر صرف وہی دکھائی دے رہے تھے۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، اور میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھ لیا تھا کہ تم سب کون ہو؟
ان سب نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا اور پھر کہا تھا، دیکھا، اس انسان زادی کو بھی ہوش آ ہی گیا۔ ان میں سے ایک اٹھا تھا۔ اس نے وہی کالا چوغا پہنا ہوا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے آخری بار مجھے گرنے سے بچایا تھا، مجھے تھام لیا تھا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ تم ڈرو مت، ہم سب تمہارے بہن بھائی ہیں اور اس وقت تمہارے ڈر کے خیال سے اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ ہمارے والدین کا حکم ہے کہ علیزے کا بہت خیال رکھا جائے اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ان کی بات سن کر مجھے لگا تھا کہ سارا آسمان میرے اوپر آ گرا ہو۔ یہ میں کہاں آ گئی تھی؟ یہ کون سی دنیا تھی؟ میں نے ہمت کی تھی اور ان سے پوچھ لیا تھا کہ یہ کون سی دنیا ہے اور تم لوگ کون سی دنیا کے باسی ہو؟ ان میں سے ایک جو ان سب سے بڑا دکھائی دے رہا تھا آگے بڑھا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ بڑھا کر مٹھی کھول کر کھانے کو کچھ میٹھا دیا تھا، لیکن میں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں جب بھی ان سے یہ سوال پوچھنے لگتی تھی تو کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا جاتا تھا کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل پاتا تھا، لیکن آج میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں جواب لے کر رہوں گی۔ تم بہت ضدی ہو، یہاں تک کہ تمہیں یہاں دوبارہ اس دنیا میں لانے کے لیے ہمیں کافی جتن کرنے پڑ گئے۔ تمہارا گھر برباد ہو گیا، بھائی نے تمہیں گھر سے نکال دیا، لیکن اس کے باوجود بھی تم وہیں جانے کے لیے ترس رہی ہو۔ اب کی بار اس کی آواز میں انتہائی گرج تھی۔ میں نے باقاعدہ طور پر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ باقی سب بھی کھڑے ہو گئے تھے اور اپنی اپنی زبان میں نہ جانے کیا اونچی اونچی آواز میں اس قدر تیز تیز بول رہے تھے کہ میں باقاعدہ رونے لگی تھی، اور میں نے روتے ہوئے اپنے آپ کو کانپتے ہوئے گھٹنوں میں چھپا لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ یہاں تک کہ ایک انتہائی گرجدار اور تیز آواز گونجی تھی، جس کی وجہ سے وہ تمام آوازیں رک گئی تھیں۔ میں نے بھی اپنا آپ سنبھالنے کی کوشش کی تھی اور سر اٹھا کر جب دیکھا تھا تو وہی بوڑھے شخص موجود تھے۔ ان کے آتے ہی ایک دم سے خاموشی چھا گئی تھی، اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہاں موجود تمام لوگوں نے اپنے چوغے پھیلا کر اپنا منہ ان میں چھپا لیا تھا اور ایک دم سے جیسے غائب ہو گئے تھے۔ ایک دھندلی سی روشنی اس کمرے میں چھا گئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ روشنی بھی ہوا کے سپرد ہو گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ تعداد میں کل 11 تھے۔ میں نے آج انہیں گن لیا تھا، اور شاید یہ وہی لوگ تھے جو مجھے اس دن بچانے آئے تھے جب بھائی بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ بھی تعداد میں 11 ہی تھے۔ حیرت انگیز طور پر اس وقت ہی میں نے انہیں گن لیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی تھی اور بھاگتے ہوئے اس بوڑھے شخص کے قدموں میں گر گئی تھی جو انسانی شکل میں موجود تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آپ کون ہیں؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اور میری زندگی اتنی مشکل کیوں تھی؟ میں زاروں قطار رونے لگی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا، مجھے اپنے قدموں سے اٹھا کر برابر میں بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ علیزے بیٹا، تمہاری کہانی بہت مشکل کہانی ہے، اگر تم سننا چاہتی ہو تو سنو۔ میرے بچوں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، لیکن میں انہیں سمجھا دوں گا اور کہوں گا کہ آئندہ تم سے ایسا کوئی بھی مذاق نہ کریں، نہ اونچی آواز میں بات کریں۔ آپ کے بچے وہ تو جنات تھے، تو کیا آپ بھی جن ہیں، جنوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سہمی ہوئی آواز میں ان سے پوچھ ہی لیا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں ان سے انسیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا دیے تھے، اور جو مسکرائے تھے تو ان کے دانت بھرپور طریقے سے چمک اٹھے تھے۔ اس سے روشنی نکل کر میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا، تم انسانوں اور جناتوں کے قبیلے کے درمیان ہونے والی شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی لڑکی ہو۔ یہ بات سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جن اور انسان آپس میں شادی کر لیں اور ان سے اولاد بھی ہو جائے؟ میں ان سے دور ہو کر بیٹھ گئی تھی اور خود کو اپنے آپ میں سمیٹتے ہوئے ان سے سوال پوچھا تھا۔ وہ مسکرائے تھے اور کہا تھا کہ ایسا شریعت میں منع کیا گیا ہے، لیکن ایسا ہونا ممکن ہے، اور تم ایسی ہی ایک شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ہو۔ تمہیں یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ تم اپنے والدین کی حقیقی اولاد نہیں تھی۔
انہوں نے تمہیں پالا تھا، انہوں نے تمہیں ایک یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ دراصل اس یتیم خانے میں ہم ہی تمہیں رکھ کر گئے تھے۔ وہ شادی کرنے والی میری بہن تھی جس نے ایک انسان زادے کی محبت میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کر لی تھی۔ ہم لوگ یہ انتہائی غلط مانتے ہیں اور ہمارے قبیلے میں اس کی سزا موت ہی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی میں اپنی بہن کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا، اس نے مجھے قسم دی تھی اور کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میرے پیٹ میں پلنے والی ایک ننھی سی اولاد انسان زادے کی ہے، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرا دل نرم پڑ گیا تھا اور میں نے اسے نہیں مارا تھا، اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ انسان زادہ تو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پھر تمہاری ماں کی حقیقت جاننے کے بعد اس نے تمہاری ماں سے رخ موڑ لیا تھا۔ تمہاری ماں نے اس سے اپنی حقیقت چھپائی تھی۔ وہ کافی عرصہ میرے ساتھ رہی تھی، یہاں تک کہ تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ایک جن قبیلے سے تعلق رکھنے والی عورت جب ایک انسان کے بچے کو جنم دینے جاتی ہے تو وہ نہیں بچ پاتی۔ اسے یہ بات معلوم تھی، لیکن اس نے پھر بھی تمہیں اپنی کوکھ میں پالا۔ تم پیدا ہو گئی، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے نفرت ہونے لگتی تھی۔ اسی لیے میری بیوی میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود تمہیں انسانوں کے یتیم خانے میں چھوڑ آئی تھی۔ ان کی بات سن کر میری ہچکیاں بندھ گئی تھیں اور میں باقاعدہ طور پر رونے لگی تھی۔ یہ میری زندگی کا کون سا باب تھا جو میرے سامنے کھلا تھا؟ پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے سہمی ہوئی آواز میں اپنی آنکھیں درد سے میچ کر ان سے پوچھ لیا تھا۔ مجھے تمہارے وجود سے نفرت ہو گئی تھی اور تمہیں وہیں چھوڑ آیا تھا۔ وہاں سے تمہارے دنیاوی والدین نے تمہیں گود لیا تھا، تمہیں بڑا کیا تھا، لیکن میرے بچوں کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی تھی اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ کسی طرح تمہارا گھر نہ بس سکے۔ یہاں تک کہ تمہارے شوہر کو ہر وقت وہ لوگ ستاتے رہتے تھے اور یہ کہتے رہتے تھے کہ علیزے اس دنیا کی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے شوہر کو تم سے نفرت ہو گئی تھی۔ ہمارے قبیلے کی طاقتیں جب مل جاتی ہیں تو کسی انسان کو جو جنزادے کے ہاں پیدا ہوا ہو بسنے نہیں دیتی، نہ دنیا میں اور نہ کسی رشتے میں۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا، لیکن اس انسان ذات کی وجہ سے میری بہن کی وفات ہوئی تھی۔ یہی بات میرے بچوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی، اور تمہارے ساتھ ہونے والا ہر برا واقعہ انہی لوگوں کی مرہون منت تھا۔ انسانوں کے روپ میں آ کر انہوں نے تمہارے شوہر کو تمہارے بارے میں بہت زیادہ غلط باتیں کہی تھی، اسے بیمار بھی کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک ان کی قوتوں کی وجہ سے بیمار ہے، کبھی کبھی تمہیں یاد کرتا ہے، لیکن پھر ایک دم سے اس کے ذہن میں میرے بچوں کی بتائی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں، وہ پھر سے تم سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ ان دو الگ الگ جنسوں کے درمیان میری کیا غلطی تھی کہ دشمنی مجھ سے نبھائی گئی؟ میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی لگ رہی تھیں اور اس میں پتھر جتنے 2 آنسو نظر آ رہے تھے۔ میں نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ دنیا ایسی تھی کہ میں چاہ کر بھی نہیں رہ سکتی تھی، ورنہ قدم قدم پر مجھے ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے تھے جو میرے ذہن نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے تھے۔ میں ایک انسان تھی، انسان زادوں میں رہی تھی، میں ان کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ یہاں قدم قدم پر میرا دل ایک دم سے جیسے کام کرنا بند کر دیتا تھا۔ یہاں کے منظر میرے بس کی بات نہیں تھے۔ بوڑھے شخص نے اپنی بات جاری رکھی تھی اور کہا تھا کہ جب تمہارے بھائی اور بھابھی نے تم پر تشدد کر کے تمہیں گھر سے نکال دیا، تب نہ جانے کیوں تم سے نفرت رکھنے کے باوجود بھی میری اولاد تمہیں بچانے آ گئی اور تمہیں یہاں ہماری دنیا میں لے آئی۔ تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اپنی بہن یاد آ گئی۔ تم بالکل اس کی طرح دکھتی ہو، بڑی آنکھیں، چھوٹا ناک، پیارے سے ہونٹ، تمہارے بالوں کا رنگ سب کچھ اس سے مشابہ ہے۔ بس میں نے سوچ لیا اب مزید میں اپنی اولاد کو تمہیں نقصان پہنچانے سے باز رکھوں گا اور انہیں سمجھاؤں گا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے اپنی دنیا میں واپس جانے دے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جھونپڑے سے نکلنے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ انہوں نے فوراً سے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور کہا تھا کہ تم بے وقوفی کر رہی ہو، اس دنیا میں تمہارا کوئی بھی موجود نہیں ہے، سب نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اسی لیے تو میری اولاد تمہیں یہاں لے آئی۔ وہ تم سے بدظن ضرور تھے، لیکن ان کے دل میں نرمی ہے، تبھی تو تمہیں اس وقت جب تم بے یارو مددگار تھی اور وہاں بیٹھی رو رہی تھی، ان کے دل میں تمہارے آنسوؤں سے نرمی آ گئی ہے۔ تم اب ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر ان کی آواز میں سختی آ گئی تھی اور وہ ایک دم سے دھوئیں میں تبدیل ہو گئے تھے۔
کمرے میں بھرپور روشنی چھا گئی تھی اور پھر یہ روشنی مدھم ہوتی ہوتی غائب ہو گئی تھی۔ میں وہیں بیٹھی رہ گئی تھی اور اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میری کہانی اتنی عجیب تھی۔ میں انسانوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی ان جن ذاتوں میں پھنس گئی تھی۔ یا یہ لوگ سب سچ کہہ رہے تھے یا جھوٹ کہہ رہے تھے؟ کیا مجھے یہاں قید کر لیا گیا تھا؟ انہی سوچوں کے ساتھ میں وہاں بیٹھ گئی تھی۔ اسی دوران جھونپڑے میں جیسے ایک زلزلہ سا آ گیا تھا اور میں خود کو بچانے کے لیے وہیں زمین کے اوپر لیٹ سی گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ الٹ جائے گا اور ہر چیز تہس نہس ہو کر میرے اوپر ہی گر جائے گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور میں خوف سے کانپنے لگی تھی، چیخنے لگی تھی، چلانے لگی تھی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران اچانک جیسے طوفان تھم سا گیا تھا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے خاموشی محسوس ہوتے ہی ڈرتے ڈرتے زمین سے خود کو اٹھایا تھا اور آنکھیں کھول کر جب دیکھا تھا تو حیران رہ گئی تھی کہ وہی 11 جنزادے جو اس بوڑھے شخص کے بچے تھے وہاں موجود تھے۔ اب انہوں نے سفید چوغے پہنے ہوئے تھے۔ وہ میری طرف ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں بالکل سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ زندگی نے مجھ پر جو ستم کیا تھا سو کیا تھا، لیکن اب تو یہ ستم سب سے بڑھ کر بڑا ستم تھا کہ مجھے ایک الگ ہی دنیا میں لا کر کھڑا کیا تھا اور ایک الگ ہی کہانی سننے کو ملی تھی، اور میری شناخت بھی کچھ الگ تھی۔ میں انسانوں اور جنزادوں کی شادی کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی، اور اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں مجھے زبردستی رکھ لیا گیا ہے۔ میں یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میں انسانوں کی زندگی میں محنت کر کے کچھ بھی کر لیتی، اپنا پیٹ بھی پال لیتی، لیکن یہاں رہنا بہت مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی اور میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ آج کل میری زندگی میں یہی چل رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر مکڑی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے چیخ مار کر اسے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو جیسے میرے کندھے سے چپک گئی تھی۔ ابھی مکڑی کا وبال میں جھیل رہی تھی کہ ایک بڑی سی چھپکلی رینگتے ہوئے میرے پاؤں کے پاس دکھائی دی تھی، اور میں نے جیسے ہی اسے بھگانا چاہا تھا وہ ایک دم سے بڑی ہوتی چلی گئی اور پھر اچانک سے ایک خوبصورت بچے کا روپ اختیار کر لیا۔ میں نے جب سر اٹھا کر ان لوگوں کی طرف دیکھا تو وہ باقاعدہ قہقہے لگا کر ہنس رہے تھے، یعنی کہ وہ مجھے اپنے کرتب دکھا رہے تھے اور ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک انسان زیادہ ان تمام چیزوں سے ڈرتا ہے۔ اور پھر میں تو ایک لڑکی تھی۔ میں غصے میں کھڑی ہوئی اور زور سے ان تمام لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ کیا مجھے اسی طرح ڈراتے رہو گے؟ میں مضبوط ہوں، اور اگر تم لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دوں تو تم لوگ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ میری آواز سن کر جیسے وہ ایک دم سے دبک کر بیٹھ گئے تھے اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر جیسے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ان کی یہ حرکت بغور دیکھ رہی تھی۔ اچھا، تو یہ بات تھی۔ یہ لوگ تو مجھ سے ڈر رہے تھے، میں ڈر رہی تھی تو یہ مجھے ڈرا رہے تھے، لیکن اب میں نے جب انہیں ڈرانا شروع کیا تو یہ مجھ سے ڈرنے لگے تھے۔ یہ عجیب ہی بات تھی۔ اب میرے ہاتھ ایک ہتھیار لگ گیا تھا۔ میں باری باری سب کے پاس آئی تھی اور کہا تھا، تم سب میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہو اور کیوں مجھے ڈرا رہے تھے؟ اچانک سے وہ تمام لوگ میرے قدموں کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ ان سب لوگوں نے اپنے لمبے چوڑے عجیب سی حیت والے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی بہت لمبی اور عجیب سی تھیں، اور ان کے ناخن تو جیسے درندوں کے ناخنوں کے برابر ہی تھے۔ میں نے خوف سے تھوک نکلا تھا اور خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں بابا نے یہاں آپ سے معافی مانگنے بھیجا تھا، لیکن ہم سب ایک بار پھر سے آپ کو تنگ کرنے لگ گئے۔ اب ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ ہمیں معاف کر دیں، نہیں تو ہم دوبارہ کبھی یہاں نہیں آ سکیں گے اور پابندی لگ جائے گی۔ ان کی اس قدر خوبصورت آواز سن کر تو مجھے ہنسی آ گئی تھی اور میں مسکرانے لگی تھی۔ پہلی بار زندگی میں مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں کھل کر مسکرائی ہوں۔ میری مسکراہٹ دیکھ کر وہ لوگ ایک دم سے کھڑے ہو گئے تھے اور اچھلنے کودنے لگ گئے تھے، یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے تھے۔ یہ عجیب ہی دنیا تھی۔ ایسی دنیا تو میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھی تھی، نہ سوچی تھی، نہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میرا تعلق بھی ان کی دنیا سے ہو سکتا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر مسکرائی ہی تھی کہ عجیب سا واقعہ ہوا تھا۔ جھونپڑے کے باہر زور زور سے کسی سانپ کے پھنکارنے کی آواز آ رہی تھی، اور اس آواز کو سن کر وہ تمام بچے جیسے سہم سے گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی آغوش میں بھر کر دھواں بنا لیا تھا
اور روشنی بن کر اڑ گئے تھے، لیکن میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس آواز میں اس قدر خوف تھا کہ میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا اور میں زلزلے کی طرح اپنے ہاتھ کو ہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے اپنا سر، اپنے ہونٹ، اپنی آنکھیں سب کچھ چکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ اور جلد ہی مجھے پتہ چل گیا تھا۔ جیسے ہی جھونپڑے کا پردہ ہٹا تھا، ایک موٹا سانپ جس کے جسم پر دھاریاں تھیں اندر داخل ہوا تھا اور آتے ہی اپنی پھنکار سے پھن پھیلاتے ہوئے مجھے ڈرانے لگا تھا۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری تھی اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا، لیکن وہ میرے قریب آتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے میرے پاؤں پر ڈس لیا تھا۔ درد کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں پھیل گئی تھی اور میں وہیں اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو کے بجائے خون نکل رہا تھا۔ تو کیا میں مرنے والی تھی؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میرا پورا جسم نیلا پڑ رہا تھا، میرا سانس بند ہو رہا تھا اور میرے ہونٹ بالکل ایک دوسرے میں چپک کر بند ہونے لگے تھے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ برباد ہو گیا ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میرے جسم سے روح نکلی جا رہی ہو اور نکلتے نکلتے وہ ہوا میں معلق ہو گئی ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے باقاعدہ یہ منظر دیکھا تھا اور اس کے بعد میں میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ ایک بار پھر سے مجھے ہوش نہیں رہا تھا اور میں نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی تھی۔ میری آنکھ میرے منہ پر پڑنے والے پانی کے چھینٹوں سے کھلی تھی اور میں نے گھبرا کر ہڑبڑا کر جب اٹھ کر دیکھا تھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ میرے سامنے ایک ڈاکٹر جھکا مجھے دیکھ رہا تھا اور میرا مکمل طور پر معائنہ کر رہا تھا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں گھما کر دیکھا تھا تو نہ وہ 11 جنزادے وہاں موجود تھے، نہ وہ بوڑھے شخص جو ان کے والد تھے، اور نہ وہ سانپ کی پھنکار والا خطرناک جن وہاں موجود تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے بھائی تمہیں یہاں لے آئے ہیں، تمہارے پورے جسم پر نشان پڑ گئے تھے، ہماری بروقت کوششوں سے تم بچ گئی ہو، تمہیں ایک سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ تب مجھے یقین آ گیا تھا کہ جس دنیا سے ہو کر میں واپس اپنی دنیا میں آئی تھی وہ سب کچھ سچ تھا، حقیقت تھی، اور میں اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی تو وہ مجھے دور ایک بینچ پر بیٹھے نظر آ گئے تھے۔ وہ رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر انہیں آواز دی تھی تو وہ فوراً سے میری طرف دوڑے چلے آئے تھے، میرے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے باندھ کر مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو علیزے، ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ تمہاری بھابھی کے زیورات تو اسی الماری سے مل گئے تھے، اور جب ہم تمہیں باہر دیکھنے آئے تو پتہ چلا کہ تمہیں کسی سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ ہم فوراً سے تمہیں ہاسپٹل لے آئے، اور جب میں نے مڑ کر وقت دیکھا تھا تو میں حیران رہ گئی تھی کہ آج 14 نومبر 24 کی صبح کے 8 بج رہے تھے اور انہوں نے مجھے 7 بجے گھر سے باہر نکالا تھا۔ یعنی میں جس دنیا سے ہو کر آئی تھی وہاں 3-4 دن گزر گئے تھے اور یہاں صرف 1 گھنٹہ گزرا تھا۔ میں نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا تھا اور ان کا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ بھائی، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور میں کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے گھر چلنے کا کہا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ ٹھیک ہونے کے بعد گھر آ گئی تھی۔ وہاں مجھے عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی تھی تو مجھے اس بوڑھے شخص کی بات یاد آ گئی تھی کہ 11 جنزادوں نے ہر چیز میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے اپنی قوتیں چھوڑ رکھی تھیں، جس کی وجہ سے تمہارے قریبی لوگ بھی تم سے دور ہو رہے تھے۔ بھابھی کا رویہ مجھ سے بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ میرا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی، بار بار معافی مانگتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو میرا تھا۔ میرا جس دنیا سے تعلق تھا اس کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اب میرا تعلق ان سے کٹ گیا تھا۔ میں دوبارہ اپنی دنیا میں واپس لائی گئی تھی کیونکہ میں نے ان بوڑھے شخص کو بتا دیا تھا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، اور اس کے بعد شاید سانپ کے کاٹنے کے بعد وہ مجھے یہاں چھوڑ گئے تھے۔ میں بچ گئی تھی۔ اس دوران ایک بہت انوکھی بات ہوئی تھی کہ اگلے ہی دن میرے لیے ایک بہترین شخص کا رشتہ آیا تھا۔ فوراً سے رشتہ طے ہو گیا تھا۔ انہوں نے سادگی سے نکاح کو ترجیح دی تھی۔ ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ مجھے پسند کرتے تھے جبکہ میں نے تو انہیں کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، نہ اسکول میں نہ یونیورسٹی میں۔ پھر وہ کون تھے
اور انہوں نے مجھے کہاں پسند کر لیا تھا؟ یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالا تھا، لیکن جلد ہی مجھ پر یہ انکشاف بھی ہو گیا تھا اور حقیقت کھل گئی تھی کہ وہ کون تھے۔ شادی کے 3 دن بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر انتہائی محبت سے مجھے کہا تھا، علیزے، جس دنیا سے تم تعلق رکھتی ہو میں بھی اسی دنیا کا واسی ہوں۔ میں بھی ایک جنزادے اور انسان کی شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ہوں، لیکن میری اور تمہاری زندگی میں یہ فرق تھا کہ تم انسانوں کی دنیا میں رہتی چلی آئی تھی اور میں وہاں رہ رہا تھا، لیکن اب مجھے تمہارے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ میں یہی رہوں گا۔ انسانوں کی دنیا میں رہنا زیادہ آسان ہے، حالانکہ مجھے اس دنیا کی عادت تھی۔ ان کی یہ بات سنتے ہی مجھے اس بوڑھے شخص کی بات یاد آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جس طرح میرے بچوں نے زندگی میں تمہارا نقصان کیا ہے، اب وہ سارے نقصان کا ازالہ کریں گے، اور میرے شوہر کی صورت میں میرے سامنے موجود میرا انعام کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میری آزمائش ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس دنیا کے باسیوں نے قبول کر لیا تھا اور اپنی بہن کی آخری نشانی سمجھ کر معاف کر دیا تھا۔ میری زندگی اب آسان ہو گئی تھی۔ جو طاقتیں اور جو قوتیں میری زندگی پر چھائی ہوئی تھیں وہ ایک دم سے چھٹ گئی تھی، اور میں اپنے شوہر کے ہمراہ اس دنیا میں ایک بہترین زندگی گزارنے لگی تھی۔ زندگی کے دن اچھے ہو گئے تھے، لیکن یہ کس طرح اچھے ہوئے تھے یہ میں ہی جانتی تھی اور میرا خدا جانتا تھا۔ میں ایک ایسی دنیا کی سیر کر آئی تھی جس کے بارے میں ایک انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ راز ہمیشہ سے میرے سینے میں موجود ہے اور میں اسے کبھی کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔